تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی مول لیتے ہیں، گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو اس وقت جو اہل کتاب تھے، یہودیوں کے گروہ، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ تورات کہ وہ ایک حصے پہ یقین کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے تھے، لیکن اسی تورات میں ایک حصے میں نبی رحمت شفیع امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور آپ کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن اس کا انکار کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی انہوں نے تورات کے ایک حصے پر تو ایمان قبول کر لیا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ سید عالم خاتم النبیین علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس کے بدلے وہ دنیا کا مال لیتے ہیں۔ تو دنیا کے منصب مال کے لیے انہوں نے آخرت کا نقصان اٹھایا ہے، اس لیے انہوں نے گمراہی خریدی ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں کہ خود گمراہی خریدی ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ سازش کرتے رہتے ہیں کہ ایمان والوں کو بھی راہ حق سے بھٹکائیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے ان کی سازشیں قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کی ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خیبر کے 12 یہودیوں کا ایک پروگرام تھا، اس کا ذکر کیا کہ کہنے لگے کہ جاؤ تم صبح کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور شام کو مکر جانا اور کہنا نہیں نہیں وہ جو ہماری کتابوں میں نشانیاں وہ ان کی نہیں ہیں، تو تمہاری وجہ سے کئی اور لوگ بھی بھٹک جائیں گے۔ تو بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے اے مسلمانوں تمہارے دشمنوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا رہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بتا دے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ہی کارساز کام بنانے والا کافی ہے اور اللہ ہی مدد فرمانے والا کافی ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 46 میں مزید ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، یعنی تروڑ مڑوڑ کے کلمات کو پیش کرتے ہیں۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن مانا نہیں، ہم نے سنا اور نہ مانا۔ واسمع غیر مسمع، اور آپ سنیے آپ سنائے نہ جائیں۔ راعنا، اور راعنا کا لفظ بولتے ہیں، اور یہ سب کچھ کس طرح کرتے لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ دینے کے لیے۔ اب یہاں جو وہ کلمات بولتے تھے، یعنی اوپر سے کہتے رہتے ہم نے سنا اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں مانا کوئی نہیں، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض یہ کرتے تھے کہ آپ سنیے، آپ کو سنایا نہ جائے۔ تو ایک بات کہہ کر اس کے دو مطلب ہوتے تھے۔ ظاہری مطلب تو یہ تھا نا کہ آپ سنیے، کوئی غلط بات آپ کو نہ سنائی جائے۔ غیر مسمع کا ایک مطلب ہے کہ کوئی ناخوشگوار بات آپ کو نہ سنائی جائے، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بات سن ہی نہ سکیں، تو وہ معنی دوسرا لیتے تھے، اظہار ظاہر میں کچھ اور کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ راعنا کا لفظ جس سے منع کر دیا گیا تھا، اب راعنا کا ایک اچھا معنی تھا ہماری رعایت کریں، لیکن وہ دوسرا معنی مراد لیتے تھے۔ تو فرمایا زبانیں مروڑ کر یہ راعنا کا لفظ بولتے ہیں اور دین میں طعنہ کرتے ہیں۔ طعنہ ان کا کیا تھا؟ نبی پاک کے علم پہ طعنہ کرتے تھے،
کہتے دیکھو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں محفل میں بیٹھ کے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کی ان گستاخیوں کو واضح کر دیا کہ یہ دین میں تانا دیتے ہیں، میرے محبوب کو جو تانا دیتا ہے وہ میرے دین کو تانا دیتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ یہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، وَاسْمَعْ اور آپ سنیے، وَانظُرْنَا اور آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی ادب والے الفاظ بولتے، ماننے والے الفاظ بولتے کہ ہم نے سن بھی لیا اور دل سے مان بھی لیتے، اور محبوب کی بارگاہ میں جب عرض کرنی ہوتی تو ادب سے کہتے آپ نظر کرم فرمائیے۔ فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور راستی کے درستگی کے زیادہ قریب ہوتا، یہ زیادہ درست ہوتا ان کے لیے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن بات کیا ہے کہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے، یعنی ان میں سے تھوڑے ہی جو ایمان لے آتے۔ کچھ ایمان لائے اور وہ بڑی شان والے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ۔ آخری آج کے درس کی جو آیت ہے، آیت نمبر 47، وہاں پر ان کو متوجہ کیا گیا دوبارہ، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، یہ قرآن تو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، ایمان لے آؤ، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارها، کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور چہروں کو پشتوں کی طرف کر دیں، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی ہے، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ تو اہل کتاب کو کہا گیا ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا ہوگا تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے پہ ناک کان آنکھ اس کے نشان مٹ کے چہرہ مسخ ہو جائے گا، اور جیسے پیچھے اپنا چہرے کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ویسے اگلا حصہ ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ چہرے موڑ کے پیچھے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ وعید دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے، اور اگر دنیا کے لیے ہے تو اس پر بھی مختلف اقوال ہیں کہ ان پر یہ واقع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ تو یہ وعید بہرحال علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مکمل طور پر ان پر یہ وعید اس لیے نافذ نہیں ہوئی کہ کہا تھا ایمان لے آؤ، تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لاتا تو پھر ان سب کے چہرے اس طرح بگڑ جاتے، لیکن چونکہ ان میں سے بہت سے یہودی ایمان لے آئے، جس میں نے ابھی مثال دی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو شام سے آئے، باقی کام چھوڑے، سیدھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں اور چہرے بگڑنے کا وقت نہ آ جائے اور گردنوں کی طرف مڑنے کا وقت نہ آ جائے، اس لیے میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، پہلے ایمان لے آیا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت کعب احبار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات انہوں نے کسی کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہ آیت 47 نمبر آیت سورہ نساء کی، تو آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فوراً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ایمان قبول کر لیا۔ تو بہرحال بہت سے یہودی جو ہیں وہ راہ حق پر آ گئے، یعنی پہلے نبی پر بھی ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا کہ جو پہلے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، اور جب نبی آخر الزمان سارے نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر بھی ایمان لایا، ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرکز ایمان، مرکز محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان، اعتماد اور اقام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہی جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔